السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں اتنی متبرک اور معزز اور بابرکت رات کے دن دین کی مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور صرف اس ذات کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو زندگی بخشی ہے، جس نے تم کو وجود بخشا ہے، جو تم کو روزی دیتا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ، اس نے برتاؤ کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اس جہاں میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو اپنے لیے، جو ہماری آرزو کے لیے اپنی آرزو کو دفن کر دیتی ہے، اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیتی ہے، ہر چیز اپنی شکل و صورت بدلتی ہے، لیکن وہ کون سی ذات ہے کہ جو پتھر دل کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہے؟ وہ کون سی ذات گرامی نے دامن عفو پر گزر میں اولاد کی خطاؤں کو چھپاتی ہی نہیں ہے، بلکہ خطاؤں پر سزاؤں کے بجائے خطاؤں کا دریا بہاتی ہے۔ یقیناً اس محفل ارض و سما میں سب سے مقدس ہستی وہ ماں ہی ہے کہ انبیاء نے جس کے تقدس کی قصیدہ خوانی فرمائی ہے، خالق کائنات نے جس کی تقدیس اور احترام کا حکم نازل فرمایا ہے، دنیائی انسانیت جس کی عظمت اور رفعت کو سلام کرتی ہے۔ اے انسان، ماں کے مقدس سائے کی ناقدری نہ کر، اے انسان، ماں کے مقدس سائے کی ناقدری نہ کر، بہت پچھتائے گا جب یہ شرر کر جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس جہان آب و گل میں خدا اور رسول کے بعد کوئی ہستی و محترم ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں اولاد کے لیے ایک سراپا رحمت ہے، ایک انمول دولت ہے، اخلاق کا عمدہ نمونہ ہے۔ اولاد کے لیے ماں زندگی میں ٹھنڈی ہوا کا خوشگوار جھونکا ہے، بارش کی ہلکی فوار ہے، خوشنما بہار ہے۔ اس کائنات میں ماں کا کوئی نعمت بدل نہیں مل سکتا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، نہیں ملے گا بدل ڈھونڈے سارا جہاں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ماں گویا من جانب اللہ ہے، بندوں کے لیے ایک آسمانی تحفہ ہے۔ ماں وہ مالی ہے جو اپنے چمن کو گرا سے بچا بچا کر خون پسینے سے سینچتی ہے۔ ماں وہ چمن ہے جو پھولوں اور کانٹوں دونوں کو پناہ دیتی ہے۔ ماں وہ شمع ہے کہ جو روشنی کے لیے خود جلتی ہے۔ ماں وہ جھیل ہے جو کبھی نہیں سوکھتی۔ ماں وہ قلعہ ہے کہ جس میں بچے تربیت پاتے ہیں اور اس کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ ماں ہر پل ان کے لیے تکلیفیں گوارا کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر پل ہر رات مسکراتی رہتی ہے، ان کے لیے مصیبتیں گوارا کرتی ہے۔ ماں کی گود وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں سے بچہ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہیں سے اخلاق کا عمدہ اخلاق سکھاتی ہے، اخلاق کا عمدہ نمونہ سکھاتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، والدین کے ساتھ ان کے ساتھ اکتی نہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تم ان دونوں کو والدین میں کسی ایک کو بھی مت کہنا اور نہ ہی ان کو جھگڑنا اور ان سے تم آسان کی بات کو نرم بات کہنا۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، کہ والدین کی رضامندی میں، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس لیے اگر ہم چاہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی، کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یہ چاہیے، ان کے لیے غنیمت ہے، فخر کی بات ہے کہ ان کے لیے یہ کیا ہے، دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمائے. یہ موقع ان لوگوں سے پوچھو جن کی مائیں نہیں ہوتی، ان لوگوں سے پوچھو جن کے والد نہیں ہوتے، یہ تو اس کے چہرے پر خدا سے چھائی رہتی ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے غنیمت کی بات ہے کہ جن کی مائیں، جن کے باپ زندہ ہیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک حضرت والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے. ایک والدہ تھی، صرف ایک باپ ایک بیٹا تھا. انہوں نے والدین کی خدمت کی. خدمت کرتے کرتے ہر سال وہ چاہتے تھے کہ ہر سال میں حج پر نکل جاؤں. ہر سال یہ تمنا کیا کرتے تھے کاش میں اس سال حج پر چلا جاؤں. لیکن ان کی والدہ ہر بار منع کر دیا کرتی تھی کہ بیٹا ہو سکتا ہے اس سال میں دنیا سے چلی جاؤں، ہو سکتا ہے اگلے سال تم حج پر چلا جانا. ہوتے ہوتے چند سال گزرے لیکن وہ ان کی ماں دنیا سے نہیں گئی. آخر میں ان حضرت نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس سال مجھ کو حج پر جانا ہی ہے، اس سال مجھ کو ماں کی بات نہیں سننی ہے. اس لیے وہ اگلے سال جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. پیچھے سے ان کی والدہ تمنائیں کرتی ہے، آرزویں کرتی ہے کہ بیٹا اس سال مت جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی نہیں کہوں گی کہ تم اس سال حج پر نہ جاؤ، صرف اسی سال تم حج کے لیے رک جاؤ. ہو سکتا ہے کہ میں اس سال چلی جاؤں. لیکن وہ حضرت نہیں سنتے ہیں. آخر میں چلتے چلتے ایک مسجد میں قیام کرتے ہیں. مسجد میں قیام کرنے کے بعد اتفاق سے بات یہ ہوتی ہے کہ اس محلے میں، اس بستی میں چوری ہو جاتی ہے. اس چوری ہونے کے بعد اس سے الزام حضرت کے اوپر لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد امام مقاضی کے پاس چلا جاتا ہے. وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سزا جو ملی ہے مجھ کو چوری کی وجہ سے نہیں بلکہ میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے سزا ملی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ والدین کو ناراض نہ کریں، والدین کو ناراض نہ کریں. اور آج یہاں سے سب عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم والدین کی خدمت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یہ مولوی محمد اویس سلمہ جو آپ حضرات کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے اپنی تقریر پیش کر رہے تھے. میں آپ حضرات سے پھر درخواست کروں گا، اور بات یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کسی حد تک میری درخواست کو قبول بھی کیا. ہمارے بڑے اور نوجوان جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے ہیں اور بیٹھ چکے ہیں. لیکن جو ابھی ادھر ادھر اور کھڑے ہیں یا اپنی دوسری مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. ایسا نہ ہو کہ پھر جگہ نہ ملے. اس لیے جلد سے جلد پنڈال گاہ میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تشریف لے آئے اور پورے اطمینان کے ساتھ پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں. ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. جیسے میں نے اعلان کیا کہ ہمارے مدرسے کے بہت سارے اساتذہ کرام تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی حضرت اقدس مولانا مفتی نور العین صاحب استاد حدیث